کہ ان کے اندر جنرلی غالب گمان ان پہ شر کا زیادہ ہوتا ہے، غالب گمان ان میں شر کا زیادہ ہے۔ نیک بھی جن ہوتے ہیں تو مسلمان، یعنی جس طرح مسلمان ہوتے ہیں، کرسچن ہوتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح سے مسلمانوں یہ یعنی انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں اور جنات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جو برے جن ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہو تو اس کو بھی ہم شیطان کہہ دیتے ہیں۔ تو شیاطین انس اور جن دونوں میں پائے جاتے ہیں، دونوں میں بہت ساری چیزیں کامن ہیں، دونوں میں فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، جذبات ہیں، دونوں کو پیار بھی ہوتا ہے، دونوں کو غصہ بھی آتا ہے، دونوں کی فیملیز بھی ہیں، دونوں کے بچے بھی ہیں، یعنی دونوں میں میل اور فیمیل بھی ہیں، یہ ساری چیزیں دونوں میں مشترکہ ہیں، لیکن دونوں کی سٹرکچرل فارم فرق ہے۔ جنوں کی اگر آپ بات کریں تو ان کی سپر پاورز کیا ہیں؟ ان کے پاس، یعنی آپ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ ہوا میں اڑنے والے بھی ہوتے ہیں، یہ ایک ڈفرینٹ جن ہے ہوا میں اڑنے والا۔ ایک ہوتے ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک جگہ گئے پھر دوسری جگہ، وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور تیسرا وہ ہے جو کہ اپنی شیپ کو بدل سکتے ہیں، انسان کے روپ میں بھی آ سکتے ہیں، عام طور پہ وہ کتے یا سانپ کی شکل میں آتے ہیں، اگر کتے کی فارم میں ہیں تو کالے کتے کی فارم میں آتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اور کوئی فارم اختیار نہیں کر سکتے، اور فارمز بھی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جنرلی انہی فارمز میں زیادہ تر آتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم سانپ کوئی دیکھ لو تو پہلے اس کو وارننگ دے دیا کرو، اگر گھر میں سانپ نظر آئے تو پہلے اس کو وارننگ دے دی جائے کہ اللہ کے نام سے یہاں سے نکل جاؤ، اگر وہ چلا جائے یقیناً کوئی جن تھا، اگر نہیں جا رہا تو پھر سانپ ہے اور اس کو مار دیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جنوں اور انسانوں میں فرق کیا ہے۔ جن عام طور پہ انسانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، they want nothing to do with you، ان کی اپنی دنیا ہے، آپ کی اپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ انویزیبل ہے، ہم ان کو نظر آ رہے ہیں، یہ ہماری زبانیں سیکھتے ہیں، ہمیں ان کی زبانوں کا پتہ ہی کچھ نہیں، ان کی عمریں بھی ہم سے بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہم تو 70 80 90 100 سال کے لیے ہیں، یہ ہنڈریڈز آف ایئرز کے لیے زندہ رہتے ہیں، ان کی فیملیز بھی ہم سے بہت بڑی ہوتی ہیں، ہمارے 3 4 5 بچے ہو جائیں گے، ان کے 60 70 80 90 بھی ہو جاتے ہیں۔ سوچیں ان کی بیویوں کا کیا ہوتا ہوگا، کیا سوچتے ہو کہ بھائی اتنے بچے کیسے پالوں، یہ تو 10 فٹ بال ٹیمز ہیں، لیکن بہرحال وہ جو ہے نا مینج کرتے ہیں، تو ان کی تعداد نفری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ساری پاورز ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی انٹیلیجنس بہت زیادہ نہیں ہے، ان کے اندر طاقت بھی بہت زیادہ ہے، یہ بہت ہیوی آبجیکٹس کو لفٹ کر سکتے ہیں، یہ یعنی سیدنا سلیمان نے ان سے بڑے بڑے کام کروائے، بھاری بھاری بلڈنگز بنوائی اور سب کچھ کروایا۔ انسان اس کے بدلے میں عقل و شعور اس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، کام کرنا سکھا دیا۔ ہم لوگ لوہے کو مائکروفون بنا سکتے ہیں، لوہے کو یہ بنا سکتے ہیں، لکڑی کا ٹیبل بنا سکتے ہیں، لیکن یہ ہنر جو ہے نا یہ جانوروں کے پاس بھی نہیں ہے، اور یہ ہنر جنوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ جن جو ہے ان کو یہ پتا ہے کہ لکڑی اٹھا کے ادھر سے ادھر کر دو، یہ چیز اٹھا کے یہاں سے وہاں کر دو، لکڑی کو ٹیبل کیسے بنانا ہے واللہ عالم نہیں معلوم، یہ پلاسٹک سے ریموٹ کنٹرول کیسے پتا ہے جو نا بنتا ہے نہیں پتا۔ تو اسی لیے سیدنا سلیمان ڈیزائننگ کر کے بتاتے تھے یہ تم نے بنانا ہے، وہ لیبر ورک سارا کرتے تھے۔